فتح عطا فرمائی. تھوڑے سے مسلمان تھے بے سر و سامان اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. جب ان کو فتح ہوئی ہے تو اس وقت خالد ابن ولید اور ابو سفیان یہ مشرکین کی طرف تھے. انہوں نے انتقام کی ٹھانی کہ اس شکست کا ہم بدلہ لیں گے. سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو شکست ہوئی ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے لازم. تو انہوں نے مدینہ میں گھس کے مدینہ پہ چڑھ کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد ابن ولید اور ابو سفیان وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں لڑائی کے لیے. مسلمان ویسے ہی بیچارے بہت کمزور تھے، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ خود سے کسی پہ حملہ کریں، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی دفاع کیا گیا ہے، وہ اتفاقی لڑائی تھی، مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے یہاں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہے. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فضا پیدا کر دی. اہل مدینہ بہت عرصے سے کسی نبی کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ تاریخ کی بعض کتابوں میں اس قسم کا بھی کچھ آثار ملتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے آباد ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہود و نصارہ پڑھا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں جو نبی آئے گا وہ اس علاقے میں ہجرت کرے گا، اس کی نشانیاں وہ دیکھ کر اس علاقے کو آباد کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم نے آپ کو قبول نہیں کیا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ میں یہ چرچا ہو گیا کہ وہ آخری نبی جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے. تو صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے. کن باتوں پہ بیعت ہوتی تھی؟ بڑی زبردست باتیں ہیں وہ. تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ماحول الحمدللہ بننا شروع ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور مدینہ میں چلے جائیں، وہاں لوگ آپ کا استقبال کریں گے. تو یہ سب اسباب ہیں جو اللہ کے نبی اختیار کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں اپنی جان بچانا مشکل، اب قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، تو جان بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا معاشی، کیونکہ ادھر سارا بزنس، سارا کاروبار، ساری پراپرٹی مکہ چھوڑ کے چلے گئے، سب کچھ. مصعب ابن عمیر ایسے مالدار صحابی تھے، جوان، خوبصورت، بڑی تجارت تھی ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی وہاں آپ کے ساتھیوں کو مجبوری کیا تھی؟ بولو بھائی، معاشی مسئلہ کہ بھائی کھائیں گے کہاں سے. تو انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ اپنے ساتھ ایک ایک قریشی صحابی کو مکہ سے آنے والے مہاجر کو شریک کر لیا. اس کے بعد پھر جو صحابہ مکہ سے آئے تھے نا ہجرت کر کے، انہوں نے کاروبار ڈھونڈنے شروع کیے، بزنس کرنا شروع کیا. بعض دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، جن میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، نے دوبارہ ایسے کاروبار چلائے ہیں کہ پھر یہ کسی کے محتاج نہیں رہے. اور کچھ وقت کے بعد اسلام نے وہ حکم بھی منسوخ کر دیا مواخات والا، بلکہ حکم دیا کہ اب رشتہ داروں کو دوستیوں پر اہمیت ہے. سمجھ رہے؟ خیر، تو غزوہ بدر ایسے ہوئی تھی کہ کیونکہ یہ مدینہ میں لوگوں نے نکالا تھا، آپ کو ساری پراپرٹی چھین لی تھی، تو مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ اہل مدینہ سے اپنا حق، مکہ والوں نے نکالا تھا، ساری پراپرٹی چھین لی تھی، پورا مال اور اسباب چھین لیے تھے، جنگ ہو گئی تھی ان سے. تو مسلمانوں کے لیے جائز تھا کہ وہ ان کے قافلے پر شبخون ماریں اور ان سے اسباب اور وسائل پہ قبضہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے تجارت کرتا ہوا ایک قافلہ مدینہ کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے، ابو سفیان کا اور ابو جہل کا. ان کی جو تجارتی قافلہ ہے نا، یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ ادھر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پہ شبخون مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. گوریلا وار ہوتی ہے نا، گوریلا کاروائی کر کے ان سے تجارتی مال چھین لیتے ہیں. کیونکہ جب کسی ملک سے آپ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے نا تو اس کا مال حلال ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے بہت سے پاکستانی انڈیا میں گھس جاتے ہیں بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ کے، تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو گرفتار بھی کرتی ہے اور بھیجتی ہے تو پورا کنگال کر کے، بعض دفعہ پیسے لے کے چھوڑتی ہے. اسی طرح کوئی انڈین بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستان میں گھسے گا تو پھر ہم بھی اس کے پاجامہ پہنائیں گے، اتاریں گے نہیں بھائی. لیکن یہ حق، یعنی دنیا کا یہ قانون ہے، اس میں قتل بھی جائز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پیرس بہت سے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں
غیر قانونی طریقے سے، تو وہاں جو بارڈر پہ فوجی کھڑے ہوئے ان کو گولی مار دیتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ایک آج بھی لا ہے کہ آپ کسی ملک کا بارڈر اگر غیر قانونی طریقے سے کراس کریں گے تو پھر نہ آپ کی جان محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ، سامنے والے کے لیے آپ کی جان بھی حلال اور آپ کا مال بھی حلال. تو یہ جو قانون جیسے آج ہے اس دور میں بھی تھا. چونکہ اہل مکہ سے جنگ تھی، کوئی معاہدہ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، تو مسلمانوں کے لیے بالکل حلال تھا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے تو اس پہ شب خون مارے، کیونکہ وہ کوئی معاہدے کے تحت کوئی ایگریمنٹ کے تحت تھوڑی گزر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور 313 صحابہ کو لے کے چلے گئے، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، ایک گوریلا وار کرنی تھی اور ان سے راشن وغیرہ اٹھانا تھا اور وہاں سے نکلنا تھا تاکہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں قریب، تو یہ مخبری ہو گئی مشرکین مکہ کو. یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے، اس کو خوب سمجھیں چونکہ اس کے بغیر یہ آگے کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. مخبری کس کو ہو گئی؟ مکہ میں رہنے والے غیر مسلموں کو، کافروں کے سردار کو. ابو سفیان بھی تھے، جن میں خالد بن ولید بھی تھا. انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر کے بھیجتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے 1000 کا لشکر بھرپور طریقے سے مسلح، گھوڑوں سے، اونٹوں سے لیس، وہ تیار کر کے بھیجا. اور ان کا خیال تھا، ان کو بلکہ پتا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، مسلمانوں کو اطلاع تھوڑی تھی کہ ہمیں مخبری ہو جائے گی. وہ جنگ کی تیاری سے، یار بولے ان کو تو بات چلے گی نا آگے، وہ جنگ کی تیاری سے مسلمان نہیں آئے ہیں، لہذا وہ پوری طاقت کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا مکہ میں تو یہ لوگ پکڑائی میں نہیں آئے، نکل گئے، اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے قافلے کی بھی حفاظت کرنی ہے تجارتی، اور ان کو بھی تہس نہس کر دینا ہے. مسلمان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے ہی نہیں. اب مسلمانوں کی رائے میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھائی وہ قافلے کی طرف چلیں یا اس لشکر سے لڑیں، یعنی کیا کریں ہم. اسی کو اللہ نے سورہ انفال میں بیان کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر جس کی شان و شوکت نہیں ہے، یعنی تجارتی قافلہ، اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس طاقتور لشکر سے تمہیں لڑوا دے. کیوں؟ یرید اللہ ان یحق الحق، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج دنیا کے سامنے حق کو واضح کر دے. پہلے سے اللہ کہتے نا کہ جاؤ جا کے لڑو، تو وہ مسلمان تو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ تمہاری لڑائی کس سے ہو؟ اس طاقتور لشکر سے ہو جو 1000 کا لشکر ہے اور اسلحے سے لیس ہو کر آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ اس موقع پر تمہاری مدد کر کے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اس جنگ میں خدا کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کا حوصلہ بھی بلند ہوگا. اور ان مشرکین مکہ کو اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم اسباب اور وسائل کی کثرت کے باوجود بھی جنگ نہیں جیت سکے ان سے. تو بدر کے مقام پر وہ لشکر پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہنچے. ایک غیر متوقع صورتحال. یہ میں اتنی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فیصلہ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرتے. یہ اتفاق سے اللہ نے کیا کر دیا؟ خود ہی کروا دیا کہ چلو میں اپنا ایک معجزہ ظاہر کرتا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی لوگ غزوہ بدر کا حوالہ دیتے ہیں کہ یار جب 313 کو 1000 پہ بغیر اس کے شکست ہو سکتی ہے تو ہم فلسطین پہ اور امریکہ پہ اور جاپان پہ اور پاکستان پہ اور اسلام آباد پہ اور افغانستان اور چیچنیا اور پتہ نہیں کہاں اس پہ ہم خلافت کا جھنڈا کیوں نہیں گاڑ سکتے. اور اس کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایجنسی والے اس کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. آخر میں یہ ہوتا ہے. پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ غزوہ بدر جو ہوئی ہے یہ کیا تھا؟ اتفاقی واقعہ. نبی نے جب بھی فیصلہ کیا، آپ کی تاریخ خود جب فیصلہ کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر کہ لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. ایسا تو نہیں کہ بجائے فائدے کے شکست ہو جائے، ہمیشہ زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. تو یہ لڑائی تھی اتفاقی، کرے کچھ چلنے، کچھ کس ارادے سے نکلے تھے اور ہو کچھ اور گئے. تو جب وہ لشکر آ کے کھڑا ہوا ہے، ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313، نہ گھوڑے ان کے پاس نہ سواری، چند تلواریں تھیں، اور پھر وہ لوگ اپنے ساتھ ناچنے والی باندیاں، لڑکیاں اور عورتیں بھی لے کر آئے تھے کیونکہ ان کو تو پتا تھا ہم نے فتح تو ہونی ہے. تو وہ اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ موسیقی کے آلات اور ناچنے والی باندیاں.
کہ وہ ذرا بھنگڑا ڈالیں گی ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا میوزیکل شو ہوگا پہلے, تو میوزیکل شو ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگی, لڑائی ہوگی. تو وہ لینے کے کیا پڑ گئے دینے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ وَلَقَدْ, اس آج کی جو صورت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ غزوہ احد میں شکست ہوئی نا مسلمانوں کو, تو اللہ اس میں یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی, اذ انتم اذلۃ, حالانکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ احد میں اتنے کمزور نہیں تھے, بدر میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. اس کا مطلب کہ اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. احد میں اگر اس نے نہیں کی تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, فرمایا ہم یہ پلڑے گھماتے رہتے ہیں, ہمیشہ ہی فتوحات ہوتی رہے, پھر تو ساری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے گی. کس کو فاتح قوم میں شامل ہونے کا شوق نہیں ہوتا؟ فتح بھی ہوگی, شکست بھی ہوگی, شہداء بھی ہوں گے, مالے جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. پھر دیکھیں گے کون دین پر جمتا ہے, کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے, اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے بدر کو کا یاد دلایا مسلمانوں کو. تو وہ جو 313 تھے ان کا جب مقابلہ آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے عتبہ ابن ولید آئے, میں اکثر واقعہ سناتے رہتا ہوں, ابھی میں اس کو زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا. وہ آ کے کہنے لگے حل من مبارز, کوئی ہے ہم سے لڑنے والا. ادھر سے چند انصار صحابی آئے تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہونا چاہیے, ہماری قوم کا آدمی ہونا چاہیے, لڑائی کا مزہ آئے. یہ فنٹر گیری ہمیشہ سے چل رہی ہے دنیا میں, اور یہ فنٹر گیری انسان کو بعض دفعہ مہنگی پڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بھیجا, اور عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو ان قریشی سرداروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے نعم اکفاؤنا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے, ان سے لڑائی میں کیا آئے گا, مزہ آئے گا. اور وہ تینوں ڈیلیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے لڑائی. ادھر سے مسلمانوں میں حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے تھے. عبیدہ ابن جراح تھے, ابو عبیدہ نام ذہن سے نکل رہا ہے, یہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اللہ نے نبی کو وحی کی کہ اپنے صحابہ کو تسلی دے دیں کہ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, اس لڑائی میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. اور 3000 کے بعد اللہ نے کہا 5000 فرشتے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا. اور یہ عجیب کرامت ہے کہ جہاد کے میدان میں فرشتوں کی مدد, جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا رشیا کے خلاف, اس میں بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ کرامتیں دکھا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد وہ جو زخم چاٹے ہیں ان لوگوں نے, انہوں نے انتقام کی ٹھان لی. انہوں نے کہا یہ بہت ہی غلط ہو گیا ہمارے ساتھ, اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے کمزور لوگوں سے. قریش میں یہ خاصیت تھے بہادر. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو قوم دی, اس قوم میں کچھ بڑی خاص باتیں تھیں. غیرت, بہادری, سخاوت, صلہ رحمی اور صدق, یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. ابو سفیان غیر اس وقت مشرکین کے سردار تھے, مگر ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے جو تقریر کی ہے نا نبی کی تعریف میں, اس میں جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول دوں گا میری قوم کہے گی سردار ہو کے کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. تو قریش میں یہ تھا, لیکن ان کی یہ صفات غلط استعمال ہو رہی تھی, ان کا رخ غلط تھا. اللہ کے نبی نے آ کے اس کا رخ صحیح کر دیا. تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا بھائی, یہ بہت غلط ہو گیا ہے, اس کا انتقام لینا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا مدینہ پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, سب نہیں دیکھی ہوگی جو بھی مدینہ گئے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ راستہ بدل کے آ رہے تھے. مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہاں سے نہیں, دوسرے راستے سے آ رہے تھے. ایسے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. اس وقت مسلمانوں کے درمیان پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, کیونکہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اسے کیسے لڑیں. بہت سے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ باقاعدہ لڑائی ہو جائے گی, اس لیے وہ گئی نہیں. اور بدر میں جب اللہ کی یہ مدد ہوئی تو انہوں نے قسمیں اٹھا لی کہ اب ہم کس میں شریک ہوں گے, احد میں شریک ہوں گے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی اندر رہ کے لڑنا ہے باہر. اندر رہ کے لڑنا آسان تھا کیونکہ آپ مکمل ڈیفنس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. بھائی شہر کے اندر
دوسرا بالکل سامنے ہوتا ہے اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اپنا دفاع کرتے ہیں، قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا، جو ذرا جوشیلے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے نا، باہر نکل کے لڑائی ہوگی اور کھلے میدان میں ہوگی لڑائی. جو صحابہ ذرا میچور تھے، جن کی عمر پکی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لڑائی کہاں ہو؟ مدینہ کے اندر. اس میں ہمارا دشمن کا تو نقصان کم ہے، مگر ہمارا نقصان بھی اس میں کم ہے. لیکن نوجوان صحابہ کا مشورہ تھا نہیں باہر. اکثر صحابہ یہ کہہ رہے تھے باہر نکل کے لڑیں گے، کیونکہ وہ بدر دیکھ چکے تھے نا. بھائی جب اللہ نے 313 میں مدد کی، اب کیا ہے، تو ہم پھر بھی پہلے سے زیادہ، اب تو جو ہے نا ایسی فتح ملے گی. اتنے زیادہ لوگوں نے جب مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. لیکن آپ نے بھی اپنی رائے کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. اور آپ نے کہا چلو بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اب مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے. جب مدینہ سے باہر لڑائی شروع ہوئی ہے، ایک گھاٹی تھی، وہ آج بھی موجود ہے. وہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن گھوم کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا دستہ بٹھا دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے، کیونکہ یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں سے گھوم کے واپس آئے تو پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت کے مسلمانوں نے بڑی یعنی بہادری سے لڑے مسلمان، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید بھی، ابو سفیان بھی، اور جتنے آئے ہوئے تھے نا سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جب بھاگے ہیں نا تو ان کا ایک خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوں گے، تو پچھلی طرف سے ایک راستہ ہے، ایک گھاٹی ہے، وہاں سے چل کے کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ حملہ کرتے ہیں. اور وہ جو صحابی تھے جن کو نبی نے ذمہ دار بنایا تھا، ان کے ماتحت جو 50 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے، اب مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم ہے، اب یہاں سے چلو. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مگر ماتحتوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اس وقت کے لیے منع کیا تھا، اب منع نہیں ہے. تو وہ چلے گئے. تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ گئے. تو وہ تھوڑے سے لوگوں کا جو دستہ تھا، خالد بن ولید واپس جو ہے نا وہ گھوم کر آئے ہیں، اور وہ تھوڑے سے لوگوں کو شہید کر دیا. اور پیچھے سے جب حملہ کیا ہے تو 70 صحابہ آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادر. اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ فائدہ نہیں نا لڑنے کا. بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے، پتھراؤ بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. اس میں صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کھڑے رہے. قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں، ہلم الی، آ جاؤ، میدان چھوڑ کے مت جاؤ، آ جاؤ. اور فاصابکم غما بغم، غم پہ غم تمہارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک، یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا، آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے، اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا، کیونکہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہیں، بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. وہ گئے اور وہ بھی گھمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع، تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں.
ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا، اللہ سے منت مانی تھی. ان کو خیال آئے کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا، یہ تھے نا عرب زبان کے پکے، تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے، اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی. انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا، ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ فرار ہو گئے. اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے آپ صلی اللہ، وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے. لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں، شکست کھا چکے ہیں، تو ایک حملہ اور کرو. یہ جنگ کی میں ایک پالیسی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو، کیونکہ یہ ابھی شکست کھا چکے ہیں، اور نقصان پہنچاؤ. اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والا دلایا. یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے، وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، اور یہ اس غلطی میں معذور تھے. حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا. فرمایا کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، اب تم ان سے ڈرو، بھاگو یہاں سے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، ایک جنگ ہوئی ہے، ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے. اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے تو کیسا حوصلہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. کیسا ایمان تھا اس وقت. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرے گا. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر. کیوں؟ جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے، تو اس نے وہ ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد زخموں سے چور، اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے، بس برابر سرابر معاملہ ہو گیا، اب پتلی گلی سے نکل لو. اس دور میں بھی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا. آج کے پارے میں
کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کے تو گھر اجڑ گئے. اللہ کو ایسا غضب آیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی. موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر رہے گی. اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے. ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کو بھی پہنچے ہیں، لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تو تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں. تو منافقین بار بار یہ واویلا مچا رہے تھے، مر گئے ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے مروا دیا، بس بار بار نہیں، موت موت موت. اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی، فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہیں، وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں. اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں، تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے. دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے. تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتے. ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا، وہ امت کو کیا دے رہا ہے، سبق. ہمیشہ فتوحات نہیں ملیں گی، قوم کے لیڈر کو ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں، پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے. تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے، ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. تھک گئے وہ مجاہدے کر کر کے، اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. کتنے اسباق ملے اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہمیشہ بدر کی طرف فتوحات ہوتی رہیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے، منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے، مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا
تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور بتا دیا انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں تمہیں نتھارنے کے لیے، تمہیں بنانے کے لیے، تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں، اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب، جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے، ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے، اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا کہ بھئی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے، ہم بار بار اطلاع ملی ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا، جنگ کو دھکیل دیا 10 سال کے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے، افرادی قوت کیسے جمع کریں گے. آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے پھر صلح حدیبیہ کے بعد، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو. پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں. کیسا یہ اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا، اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے، اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس، اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھاڑا ہے نا خط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں، پتھر پہ مار رہے ہیں، بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے، اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں، ان قریب فارس فتح ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ، تو وہ بہت زبردست پالیسیاں تھیں، تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. پالیسی میکر ہمارے دیکھو، ہم کہتے ہیں نا فتح کیوں نہیں، پالیسی میکر دیکھو، پہلے سڑک بنے گی، پھر گڑا کھدے گا، اس میں لائن بچھے گی. ابے بھائی پہلے سے پالیسی بناتے ہیں کہ لائن پہلے ڈالو اور سڑک. یہ پالیسیاں ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک ٹی وی اینکر گیا انٹرویو لینے کے لیے، تو حکومت نے درخت لگاؤ کی مہم چلائی ہوئی تھی. اس میں 3 آدمی تھے، ایک کا کام تھا گڑا کھودنا، دوسرے کا کام تھا اس میں درخت لگانا، تیسرے مزدور کا کام تھا مٹی ڈالنا. تو وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا، دیکھا درخت لگاؤ مہم میں کام ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑا کھود رہا ہے، دوسرا مٹی سے بھر رہا ہے اس کو. تو نے کہا یہ درخت کیوں نہیں لگ رہا، کہہ رہے وہ درخت والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. درخت والا کہاں گیا ہوا ہے، چھٹی پہ گیا. لہذا ایک گڑا کھود رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے گڑے کھودنے کے پیسے مل رہے ہیں، مجھے اس سے کیا غرض کہ اس میں درخت لگے نہ گئے. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو گڑے بھرنے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ ہے کہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، پالیسی. یہ پہلے سوچا ہی نہیں ہے کہ درخت والا چھٹی پہ بھی تو جا سکتا ہے، اگر وہ چھٹی پہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. یہ خیر ایک لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن ہوتا ہمارے ملک میں کچھ ہمارے جو حکمران ہیں نا پالیسیاں ایسے ہی بنا رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے نہ شہر آباد. حضرت عمر نے کوفہ باقاعدہ آباد کیا تھا، ایک شہر آباد کیا، ڈیزائن کیا اس کو. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے، بہادر ہے، غیرت والا ہے، لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا، اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خالد بن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا، خوف دلا کے، لالچ دلا کے نہیں، ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا، غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا،
آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو, جب عہدہ ملے گا کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود بولو بھائی ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے, لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے, ہمارے ساتھ رہے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, دیکھے اسلام کیا ہے, پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا, ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی, اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خالد بن ولید کے دل ہل گیا اندر سے, انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس پہ, اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. اور پھر دیکھو آپ, رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یکے بعد دیگر امیر بنایا تھا سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے, صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. وہ لوہے کی تلواریں ہوتی تھی, پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, اتنی بڑی جنگ, 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. پھر اشعار میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے, سارا دن ہم کیا کرتے رہے ہیں, کیونکہ لاکھوں سے مقابلہ چند ہزار کا, ایسی لڑائی ہوئی ہے, اور رومیوں کو بھگا کر واپس آئے. اس کے بعد ہر موقع پر علم کس کو دیا جاتا, خالد بن ولید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید نے اسلامی سلطنت بہت دور دور تک, جب دشمنوں کو پتہ چلتا ہے نا اس جنگ میں کمانڈر کون ہے, خالد بن ولید, ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتے. ایک دن ایک رومی یا فارس کا بادشاہ آیا, اس نے ایک قاصد کو بھیجا خالد بن ولید کے پاس, کہا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو لڑ رہے ہو, اور تمہیں عرب کے بدو تھے, کل تک تو تمہاری رپورٹ یہی تھی, صحیح ہے نا, تمہارے پاس نہ کھانے کو, حاجیوں کو تو تم لوٹ کے, انہوں نے بھی دیکھا نا, دنیا حیران ہو گئی کہ یہ تھوڑے دنوں میں ہوا کیا ہے. یہ علاقہ 2000 سال سے یہاں کوئی کچھ نہیں ہوا, ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی, نہ بھوک, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہاں لڑ سکتے ہیں, تہذیب نہیں ہے ان کے پاس, یہ تو آپس میں ہی لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی. تو وہ حیران, یار یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا, یہ جو سندھ ہے ہمارا, کراچی, سمجھ رہے ہیں نا, یہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھی. تو وہ اس نے جو ہے نا قاصد بھیجا خالد بن ولید کے پاس. روم کہا, مجھے یاد آیا, کوئی سردار تھا, اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو, بھوکے ننگے, تمہیں اب کچھ مل نہیں رہا, تو تم نے تلوار لے کے لوٹ مار شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوٹو موٹو نہیں, ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ باندھ دیتے ہیں, اور اتنی بوریاں آٹے کی, اتنی بوریاں گندم کی, اتنے چاول کی, یہ تمہیں وہیں پہنچا دیا کریں گے, تم بھی تمیز سے زندگی گزارو, ہمیں بھی شرافت سے بیٹھنے دیں. خالد بن ولید کا جواب سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نہیں پیاس ہے. پہلے پیغام دے چکے تھے, اسلام کی دعوت دے چکے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر لڑائی نہیں ہے, یا ہماری حکومت مانو لیکن جزیہ دیا کرو. وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ سمجھتے مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے کہا خالد بن ولید سے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک اور پیاس ہے, تو ہم دے دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں پیاس ہے. کس چیز کی پیاس؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے, لڑائی ہوگی شرافت سے, ہمیں کوئی خوراک وراک نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں. پھر حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا. جیسے ہی خلافت سنبھالی نا حضرت عمر نے, تو حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا, خالد بن ولید کو معزول. کیونکہ لوگوں میں شخصیت پرستی پھیل رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. اصل میں یہ ہے, یہ جب تک زندہ ہیں تو اسلام پھیلے گا, اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تو ہم گئے کام سے. حضرت عمر نے اس شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید کو کیا کر دیا, معزول. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی تو نبی نے بنایا ان کو, حضرت عمر نے, بھائی نبی نے جو بنایا وہ تو ایک مصلحتاً بنایا نا, وہ کوئی وہی تھوڑی تھی کہ بھائی یہی ہو گئے. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا, اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے کا. تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے, اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی, سب چیزیں چینج ہوتی تھی, مقاصد ایک ہی رہتے تھے, اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھیں, چینج. ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, مقاصد کہاں چلے گئے,
تیل لینے مقاصد گئے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے, یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کیا لے اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ سہروزے پہ. سہروزہ تو لگانا چاہیے, مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول